قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفوته صلاة العصر فكأنما بُتِرَ أهله وماله. اللہ تبارک و تعالی جن اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں وہ اعمال بڑی مشکل سے ہم ادا کر پاتے ہیں. ان اعمال کا ادا کرنا آسان نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور انسانی جد و جہد اور محنت کا ثمرہ ہے. اعمال تو انجام دے دیتے ہیں لیکن بسا اوقات دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر کسی بھی وجہ سے کوئی ایسے کام ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں اکارت چلا جاتا ہے، وہ سارا کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے. قرآن اور حدیث میں 60 اعمال ایسے ہیں، بعض حضرات نے اس کی تعداد 40 کے قریب بتلائی ہے، بعض حضرات نے اس کی تعداد 60 کے قریب بتائی ہے کہ وہ 60 یا 40 اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان اس عمل کو کر لیتا ہے تو اس کی صرف وہ عمل ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، تمام نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک عمل جو آج میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں مختصر سی پڑھی ہیں، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی فقط حبط عملہ، اس کے تمام اعمال اکارت چلے گئے. ایک نماز عصر چھوڑنے سے اس کے بقیہ جتنے اعمال اور نیکیاں ہیں سب تباہ. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر عصر کی نماز چھوڑی ہے تو عصر کی نماز ہی کا نقصان ہونا چاہیے، لیکن یہ نماز ایسی ہے کہ صرف اس نماز کو چھوڑا، لیکن اس کی نحوست یہ ہے کہ سارے کے سارے اعمال اس کے اکارت چلے گئے اور ضائع ہو گئے. اور دوسری روایت میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذی یفوتہ صلاۃ العصر فکأنما بُتِرَ اہلہ ومالہ، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو یوں سمجھو کہ جیسے اس کا پورا مال اور آل اولاد دولت سب ختم ہو گئی. کیا کوئی آدمی اتنا بڑا نقصان برداشت کر سکتا ہے؟ اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اتنا بڑا نقصان اگر برداشت کر لے تو پھر اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ عصر کی نماز کو چھوڑنے والا آدمی ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کے سارا مال آل اولاد جائیداد مال و متاع کاروبار خاندان سب ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ جو نماز ہے عصر کی، یہ ہے، اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہے صلاۃ وسطیٰ، اس کو کہا ہے صلاۃ وسطیٰ، درمیانی نماز. اور قرآن کریم میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی والی نماز کی. تو اس کا مطلب یہ کہ درمیانی نماز کی عام نمازوں سے زیادہ کوئی اہمیت ہے.
نمازوں کی حفاظت کرو اور نمازوں میں بھی صلاۃ وسطی کی یعنی عصر کی نماز کی تم حفاظت کرو، وہ فوت نہ ہونے پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر، وہ تو تفصیلی واقعہ ہے، اس مختصر وقت میں وہ واقعہ بیان نہیں ہو سکتا، میں صرف حوالہ دینا چاہوں گا کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ خندق کھودنے میں مصروف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو ان کے ساتھ ساتھ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے وہ خندق کھود رہے ہیں تاکہ دشمن کی تیر اندازیوں سے اور دشمن کے وار سے محفوظ رہا جائے۔ تو اس موقع پر غزوہ خندق کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ ان 4 نمازوں میں سے ایک نماز صلاۃ وسطی بھی تھی، یعنی عصر کی نماز۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی، بددعا فرمائی، اور ایسی بددعا کسی اور غزوے کے موقع پر ثابت نہیں ہے، اور موقع پر ثابت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حسبونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ اللہ قبورهم وبیوتهم نارا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمیں اس نماز عصر سے اور صلاة وسطی سے روک دیا، جنہوں نے ہمیں نماز عصر سے روک دیا، نماز عصر ادا کرنے سے روک دیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ اس مشغولیت کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ مشغولیت کی جو وجہ بنی وہ وجہ جو ہے وہ کفار سے ان سے جو لڑائی ہو رہی تھی اور اقدامی طور پر جو خندقیں کھودی جا رہی تھی، تو یہ خندق کا کھودنا یہ مصروفیت کا سبب بنا نماز کے فوت ہونے کا۔ تو آپ نے ان کے لیے بددعا فرمائی۔ تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نماز عصر جو ہے ایک تو عام کاروباری وقت ہوتا ہے دکانداروں کے لیے، دفتر والوں کے، اب دراصل میں اہم بات کر رہا ہوں، دفتر والوں کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے، اور دکان والوں کے کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے، اور مختلف لوگوں کی یہ مشاغل کا وقت ہوتا ہے۔ لہذا خدا نخواستہ اگر ہماری نماز عصر قضا ہو گئی ہے تو یہ بھی بہت سخت گھاٹے کی بات ہے۔ نماز عصر ہماری اگر قضا ہو گئی ہے، اور یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو گھر جا کر پڑھ لوں گا، تو اس بات کا اہتمام بہرحال ضروری ہے کہ نماز عصر جو ہے وہ قضا نہ ہونے پائے، نماز عصر فوت نہ ہونے پائے۔ نماز نہ پڑھنا یہ تو اس کا تو تصور ہی نہیں ہے، اس پر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ بات یہ ہو رہی کہ نماز قضا کر دی، نماز چھوڑ دی، بعد میں جب خیال آیا پھر پڑھ لیا۔ لہذا دفتر میں جانے والے حضرات اور چھٹی کے جن کے اوقات ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، وہ ان کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے، یا دکاندار جو ہوتے ہیں جو کام کاج میں دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں یہ نماز کسی قیمت پر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بہت سخت وعید بیان کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے 2 وعیدیں 2 حدیثوں میں آپ کے سامنے بھی ذکر کر دی۔ ویسے تو ساری نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، تمام نمازوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اس میں خاص طور پر صلاۃ وسطی یعنی عصر کی نماز، اور یہ ایسی نماز ہے کہ اگر یہ فوت ہو گئی اور یہ چھوڑ دیا تو سمجھ لیں کہ آدمی کے سارے اعمال اور ساری نیکیاں اس کی اکارت چلی گئی اور ضائع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہتمام سے اس نماز کی اور باقی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔